بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره متفق علیہ. وفی روایت لمسلم حفت بدل حجبت وهو بمعناه ای بینه وبینهما هذا الحجاب فإذا فعله دخلها. یہ ایک چھوٹی سی روایت ہے. یہ روایت جوامع الکلم میں سے ہے. جوامع الکلم کس کو کہتے ہیں؟ کہ الفاظ مختصر ہو، سینٹنس چھوٹے ہو، لیکن اس کا مفہوم، اس کی تشریح، اس کا معنی، اس کے مطالب بہت زیادہ ہو. سینٹنس چھوٹے ہو اور اس کے مفاہیم، اس کے مطالب بہت زیادہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی باتیں ارشاد فرماتے تھے، لیکن اس کے مطالب، اس کے معنی بہت زیادہ ہوا کرتے تھے. جیسے انما الاعمال بالنیات، ایک چھوٹی سی روایت ہے، لیکن محدثین نے اس کے اوپر کتابیں لکھ ڈالی. تو بہرحال اسی طرح یہ روایت ہے، یہ بھی جوامع الکلم میں سے ہے. بہت مختصر سی روایت ہے، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بہت ہی جامع اور شاندار آپ نے اس روایت میں بیان فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ کہ حجبت النار بالشہوات، جہنم کو انسان کے نفس کی خواہشات یعنی لذات اور شہوات سے ڈھانپ دیا گیا. جہنم کو ڈھانپ دیا گیا شہوات کے ذریعے. وحجبت الجنت بالمکارہ، اور جنت کو ڈھانپ دیا ناگوار امور سے، ناگوار چیزوں سے جنت کو ڈھانپ دیا گیا. یہ روایت ختم ہو گئی. بہرحال یہ روایت نبی علیہ السلام نے اس روایت میں فرمایا کہ انسان کو جہنم تک لے جانے والی چیزیں عموماً خواہشات، لذتیں، اسی طرح گناہ اور نفس کی پیروی کرنا، یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. اور جنت کی طرف لے جانے والی چیزیں جو ہے وہ صبر کرنا ہے، تکالیف کے اوپر، مشقتوں کے اوپر صبر کرنا، اس کو برداشت کرنا، یہ چیز یہ انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے. فرائض کو ادا کرنا، عبادات کو ادا کرنا، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو جنت کی طرف لے جانے والی ہے. یعنی گناہ بظاہر آسان اور لذیذ ہے، لیکن گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس کو کر گزرتا ہے، لیکن دل ہمیشہ کھٹکتا رہتا ہے، اس کو سکون نہیں ملتا. یہ گناہ کے اندر میں یہ چیزیں ہیں کہ انسان گناہ تو کر لیتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے پھر وہ کام کے ذریعے اس کا گناہ لکھا جاتا ہے. تو یہ چیزیں انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ نفس جس چیز کو پسند کرتا ہے وہ اکثر جہنم کا راستہ ہے. انسان کا نفس جس چیز کو پسند کرتا ہے وہ عموماً وہ جہنم کی طرف لے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں. اور انسان کا نفس جس چیز کو ناپسند کرے عموماً اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں انسان کو جنت والا راستہ بتلاتی ہیں. عام طور پر ہمارا نفس ہمیں خواہشات کی طرف لے جاتا ہے. کسی کا اچھا مکان دیکھ لیا، اب دل خواہش کرتا ہے کہ مجھے بھی اچھا مکان بنانا چاہیے. پیسہ نہ ہو کسی سے قرض لے لو، جب چاہیں گے تب دیں گے ورنہ دیکھی جائے گی. اسی طرح انسان تجارت کرتا ہے تو اس کے اندر میں کسی کو حوالے کا دھندا کرتے ہوئے دیکھ لیا، انسان کسی کو اچھا کاروبار کرتے ہوئے دیکھ لیا، اب اس کے دل میں بھی امنگیں ابھرنے لگی، آرزویں آنے لگی کہ میں بھی اس طرح کسی نہ کسی طرح شروع کروں. تو انسان کی خواہشات انسان کو جب ابھارتی ہے تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس چیز کو نفس پسند کرے وہ جہنم والا راستہ ہے، اور جس چیز کو وہ ناگوار پسند کرے، ناگوار سمجھے، فرمایا وہ جنت والا راستہ ہے.
کتنی زبردست باتیں ارشاد فرمائی۔ آگے فرماتے ہیں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس روایت میں دو لفظ ذکر کیے، حجبت النار بالشہوات، کہ شہوات کس کو کہتے ہیں۔ ابن حجر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بخاری شریف کی شرح اور گائیڈ لکھنے والے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہوات سے مراد وہ تمام خواہشات ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف کھینچتی ہے۔ مثال کے طور پر زنا کرنا، حرام مال کھا جانا، کسی کے اوپر ظلم کرنا، تکبر کرنا، حسد کرنا، بغض رکھنا، دشمنی کرنا، دل کے اندر میں کینہ رکھنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کو جہنم کی طرف کھینچتی ہے۔ تو خواہشات کہتے ہیں وہ تمام چیزیں یا تو وہ تمام امور، وہ تمام خواہشات جو انسان کو جہنم کی طرف کھینچتی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، مکارہ یہ مکرہ کی جمع ہے، یعنی اور جنت کو ڈھانپ دیا گیا ناگوار امور سے۔ انسان صبح صبح میں اٹھتا ہے، اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ ٹھنڈے پانی کے اندر میں ہاتھ ڈالے، اس کا جی نہیں چاہتا، ابھی اذان کو دیر ہے، نماز کھڑی ہونے میں ابھی 10 منٹ باقی ہے، وہ سوتا رہتا ہے، تہجد کے لیے دل نہیں چاہتا، اس لیے کہ ٹھنڈی بہت زیادہ ہے، لحاف میں اوڑھ کر سویا ہوا ہے، اس لیے کہ کبھی ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، دل نہیں چاہتا۔ یہ ناگوار چیزیں۔ نبی علیہ السلام کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت اور جہنم کو تیار کر دیا تو جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جاؤ جنت اور جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر آؤ۔ جب جبرائیل علیہ السلام دیکھ کر آئے تو اللہ تعالیٰ سے فرمایا باری تعالیٰ ایسی جنت اور اس کی نعمتیں ایسی ہے، ایسی نعمتیں اگر کوئی بندہ اس کو دیکھ لے تو اس کو حاصل کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ناگوار باتوں کے ذریعے اس کو ڈھانپ دیا گیا، پھر جبرائیل علیہ السلام سے کہا اب دیکھ کر آؤ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگے باری تعالیٰ اب تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ لوگ صبر کرے اور ناگوار باتوں کو برداشت کرے اور یہ جنت تک پہنچ سکے۔ یعنی اب انسان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ صدقہ کرے، انسان کا دل نہیں چاہتا کہ میرے مال سے میں زکوٰۃ دوں، انسان کا دل نہیں چاہتا کہ میں کسی کے ساتھ بھلائی کروں، لیکن اللہ کا حکم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے انسان کا دل نہیں چاہتا کہ میں تہجد کی نمازیں پڑھوں، میں تو نماز فرض پڑھ لوں گا۔ ہمارا عموماً ہمارا مزاج ایسا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نوافل کو چھوڑتے، ہم فرائض کو چھوڑتے نہیں اور نوافل کو چھیڑتے نہیں، فرائض کو چھوڑتے نہیں اور نوافل کو چھیڑتے نہیں۔ حالانکہ ایسی چیز نہیں ہے۔ عام طور پر ہم نے دیکھا جب بازار میں جاتے ہیں انگور خریدتے ہیں یا کوئی اور چیز خریدتے ہیں، جب تول کے اندر میں ذرا سی اونچ نیچ ہوتا ہے تو وہ پوری ڈالی کو توڑ کر نہیں ڈالتے، بلکہ وہ جو بکھرے ہوئے انگور ہوتے ہیں انہی میں سے چند ڈال دیں گے، اب وزن ہو گیا۔ قیامت کے دن جب ہمارا نامہ اعمال کا وزن کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمارا ترازو میں کمی ہوگی، انہی سنن اور نوافل کے ذریعے اس کی بھرپائی کی جائے گی۔ یہ چیزیں تو یہ ہے بحال۔ اور جب جہنم کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے تیار کر دیا تو جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جاؤ دیکھ کر آؤ۔ تو جب دیکھنے گئے باری تعالیٰ اتنی خطرناک ہے کہ تیرا کوئی بھی بندہ اگر اس کو دیکھ لے تو باری تعالیٰ کوئی بھی ہر انسان کی چیخیں نکل جائے گی، وہ تجھ سے پناہ مانگے۔ جب اس کو ڈھانپ دیا گیا شہوات کے ذریعے، پھر جبرائیل علیہ السلام سے کہا تو پھر اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگے باری تعالیٰ بہت مشکل ہے کہ تیرا کوئی بندہ اس سے بچ سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کہ انسان کے دلوں کے اندر میں کیا دنیا کی محبت ان کے اندر میں مزین کر دی گئی، ان کے سامنے مزین کر دی گئی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، سونا چاندی عورت کو انسان کے لیے مزین کر دیا، بیٹے انسان کے لیے مزین کر دیا گیا، مال دولت انسان کے دلوں میں اس کی محبت بٹھا دی گئی۔ جب یہ ساری چیز اس کے سامنے ہو اور پھر وہ جہنم سے بچ سکے، بہت مشکل ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی اس سے حفاظت فرمائے۔ بہرحال اس روایت میں میرے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے؟ فرماتے صاحب قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ روایت یہ حقیقی مجاہدے کی طرف ہم سب کو اشارہ کر رہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ مجاہدہ کرے، محنت کرے، اپنے نفس کے خلاف اور خواہشات کے خلاف وہ کیا کرے، وہ جو کام ہو اس کو کرے، وہ ایسا کام انجام نہ دے جو ان کو جہنم کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ تو یہ روایت ہمیں بہت ہی زیادہ جھنجھوڑ رہی ہے اور ہمیں ہلا رہی ہے، اس لیے کہ آج کل پوری دنیا کے اندر میں ہر انسان شہوات کے پیچھے، دنیا کے پیچھے لپکا ہوا ہے۔ آخرت میں اللہ غفور الرحیم ہے، ایسے الفاظ سننے کو ملتے ہیں جہاں اللہ غفور الرحیم ہے وہاں اللہ کہہ رہے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں تمہیں ڈھیل دے رہا ہوں، اس ڈھیل کو کہیں تم کوئی اور چیز مت سمجھ لینا، میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اور انسان کہتا ہے روزہ نہیں رکھیں گے، میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ ارے تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تو روزہ نہیں رکھ رہا، اللہ نے تجھے طاقت دی ہے، سب کچھ دیا ہے، اللہ نے تیرے پیر کو سلامت رکھا ہے، ہاتھ اور پیر کو، تیرے جسم سلامت ہے اور تو مسجد تک نہیں آ سکتا، اور پھر ہم اپنی زبان سے اس طرح کہیں اللہ غفور الرحیم ہے، یہ تو ایسی چیز ہے جو اللہ کے غصے کو بھڑکانے والی چیز ہے۔ یہ چیزیں اللہ کے غصے کو بھڑکانے والی چیز ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جہنم والے اعمال اور جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کہی سنی باتوں کے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الامر کلہ انک علی کل شیء قدیر، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ پیارے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اپنی رضا والی زندگی کو ہم سب کے لیے، اپنی رضا والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دیجئے، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں عبادت گزار بنا دیجئے، تہجد گزار بنا دیجئے، تیری رضا والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کی مغفرت فرما، اے تیرے جتنے بندے ہیں سب کی کامل مکمل مغفرت فرما، سب کی ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما۔ اے اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو آپ پوری فرما دیجئے، آپ پوری فرما دیجئے، امت کے حال پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، امت کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ شہوات سے، خواہشات سے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، برے کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نیک اعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دیجئے، اعمال صالحہ کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ، اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما، مسجد کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ اے اللہ ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ایمان پر ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرما دیجئے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیق قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔